دوستو، جب ہم کوئی کاروباری لین دین کرتے ہیں، کیا ہم فوراً بغیر جانچ پڑتال کے، بغیر گفت و شنید کے، بغیر بزنس پرسن جس کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں ملے ہوئے پیسہ دے دیتے ہیں؟ نہیں نا. اسی طریقے سے فری لینسنگ از نو ایکسیپشن ایز ویل. ورچوئل کام ہو رہا ہے بٹ بزنس نارمس تو وہی ہیں کہ اگر آپ ان پرسن میٹنگ میں when you are doing a business deal, you interact, you shake hands, you talk about the business, you decide what is in the timeline, اور وہ سب چیزیں آپ طے کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے فری لینسنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب فری لینسنگ میں کیسے ہوتا ہے آئیے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے، فری لینسنگ میں جب آپ پروجیکٹ اسکوپ، پہلے تو آپ کے لیے پروجیکٹ ایوارڈ کروانا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے پروجیکٹ ایوارڈ کرا لیا، یا اس سے پہلے والی ڈسکشن میں بھی بہت سارے فری لینسرز ایوارڈ کرنے سے پہلے بہت ساری جو کنفیوژنز ہوتی ہیں، جو مائل سٹونز ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں، ان کو فگر آؤٹ کرا لیتے ہیں، ان کو طے کروا لیتے ہیں. آپ بھی ایسے ہی کیجئے کہ جب آپ کو پروجیکٹ کا پی ایم بی کھل جائے، یعنی کہ میسج بورڈ کھل جائے، تو آپ امپلائر کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ پروجیکٹ کا سکوپ طے کیجئے. یقین جانیے، میں نے مار کھا کے سیکھا ہے دوستو، 15 سال کی مار، پریشانیاں، پیسہ لوز کر کے سیکھا ہے کہ اگر آپ پروجیکٹ کا سکوپ انیشیلی ڈیفائن نہیں کرتے، آپ پروجیکٹ کے بیچ میں پیسہ لوز کرتے ہیں، اپنا ٹائم لوز کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ امپلائر بھی لوز کرتے ہیں. ایک پوٹینشیل امپلائر جو آپ کو بعد میں بہت زیادہ کام دے سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے طے ہی نہیں کیا، معاملات ہی نہیں طے کیے، ڈیلیوریبلز طے نہیں کیے، مائل سٹونز نہیں طے کیے، ایکسپیکٹیشنز نہیں طے کی، نقصان کیا ہوا؟ دونوں کا ٹائم کا ضیاع. پروجیکٹ سکوپ ہوتا کیا ہے دوستو؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. ایک پروجیکٹ گرافک ڈیزائننگ ہے. کیونکہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں، میں اپنے حساب سے بتاؤں گا. ظاہر ہے آپ کی جو بھی سکل سیٹ ہے، آپ کی جو بھی ایکسپرٹیز ہے، آپ میری جو ایگزامپل ہے اس کو اپنے پروجیکٹ سکوپ میں ڈیفائن کر لیجیے گا. چلیے جی، لوگو ڈیولپمنٹ یا ڈیزائننگ، پرائس ہے $100. جب میں انیشل ڈسکشن کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ جناب اتنا ٹائم مجھے لگے گا اس پروجیکٹ کو ختم کرنے میں. سو دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹائم اٹ ول ٹیک ٹو کمپلیٹ دی اسائنمنٹ. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ آئی نیڈ ٹو ڈیسائڈ ود مائی امپلائر. اگر میرے امپلائر کو ایک چیز 3 دن میں چاہیے، اور میں ایزیومنگلی یہ تھاٹ پروسیس لے کے چل رہا ہوں خواتین و حضرات کہ یہ کام تو جناب 1 ہفتے میں ہی ختم ہوگا، کیونکہ میں نے پچھلی اسائنمنٹ بھی لوگوں کی 1 ہفتے میں ختم کی تھی. دیٹ از ویئر دا ایکسپیکٹیشنز آر ناٹ میٹ. ایوارڈ ہو گیا، پروجیکٹ آپس میں ڈسکس نہیں کیا تو نقصان کیا ہوا؟ 3 دن بعد امپلائر کہتا او مائی گاڈ آئی نیڈیڈ دس ان 3 days, what are you doing? Give me my money back. کیا فائدہ ہوا؟ صرف اپنے 15 منٹ کی ایفرٹ بچانے کے لیے 3 دن بعد 3 دن کا نقصان کیا آپ نے. ٹائم از منی دوستو. So it is very important that you decide the timeline of the project. Second thing which determines the scope of the project is the price of the project. یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر کاروباری لین دین کر رہے ہیں اور پرائس ہی نہیں ڈیسائیڈ کی. میں گاڑی بیچنا چاہتا ہوں اور میں گاڑی کی پرائس آسکنگ پرائس ہی نہیں مانگ رہا. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی بائر کی، کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی میری کہ مجھے کیا پرائس مل رہی ہے؟ سو دیز آر 2 fundamental mistakes freelancers typically make when they are beginning a project. اسکوپ ڈٹرمن کیجئے پروجیکٹ کے سٹارٹ پہ، چاہے 1 ہفتہ لگ جائے اسکوپ کی ڈٹرمینیشن میں. این ممکن ہے امپلائر وہ پرائس آپ کو دینے کے لیے تیار نہ ہو. اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کیجئے، اپنی ویلیو پروپوزیشن اپنے امپلائر کو دیجئے، بتائیے کہ آپ کی کیا ورتھ ہے، بتائیے آپ کا پورٹ فولیو بول رہا ہے آپ کے اس پرائس کو ایگزیکٹلی ڈٹرمن کرنے میں، اس پرائس کو جسٹیفائی کرنے میں. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیسائڈ دا پروجیکٹ اسکوپ in the very beginning of the project in order to avoid any pain down the road.